نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، ائمہ اعظام کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم جتنی زیادہ پڑھیں، جتنی محبت سے پڑھیں، جتنی بار بار اس کو دہرائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس میں سے چیدہ چیدہ پھل آتے چلے جائیں گے، چیدہ چیدہ خوشیاں، خوبصورتیاں، اس کا حسن، وہ ہم وہاں سے روشنی لیتے جائیں گے اور اپنے چراغ کو جلاتے جائیں گے. تو ہماری راہیں بھی آسان ہوں گی، روشن ہوں گی، اور ہم اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کر سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. آپ حضرات دعا بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو چونکہ وہ بہت ایک پھیلاؤ والا جو ہے وہ مضمون ہے، تو اس میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، تاکہ بہت زیادہ ہم پھیلا نہ دیں اس کو اور پھر لمبا ہو جائے سلسلہ، کوئی کتاب کا تعین کر لینا چاہیے. تو اس میں ہم نے سیرت مصطفیٰ جو حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور بہت ہی زیادہ مستند اور جامع ہے. کافی اس میں جو ہے حوالوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ لے کر چلے ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اہم نکات بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ حدیث اور تفسیر کے بھی امام تھے، اس لحاظ سے بہت اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو انہوں نے کور کیا الحمدللہ، اور سندن مضبوط چیزیں لی ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کتاب کو لے کر چلتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت مولانا کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. صاحب کتاب کا تعارف اس لیے بھی کرایا جاتا ہے کہ ان سے مناسبت پیدا ہو اور یہ سمجھ میں آئے کہ ہم پر جن لوگوں کے کچھ نہ کچھ علمی طور پر احسان ہے، وہ گویا غائبانہ طور پر، روحانی طور پر ہمارے اساتذہ ہیں. تو ان کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. تو ان کا نام محمد ادریس ابن محمد اسماعیل صدیقی کاندھلوی، یہ پورا نام ان کا ہے. اور 1899 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 74 میں ان کا انتقال ہوا، 1974 میں. اور شیخ التفسیر تھے انڈیا میں بھی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں جامعہ اشرفیہ میں بھی شیخ الحدیث رہے. شیخ کسی بھی جو مضمون کا، کسی بھی علم کا، وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سب سے بڑی کتاب، سب سے اونچے درجے کی کتاب پڑھاتا ہے. تو وہاں تفسیر پڑھاتے رہو. معرف القرآن ان کی تفسیر بھی ہے. یہ معرف القرآن دوسری تفسیر ہے. ایک معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی تھے. یہ دوسری ہے، اس کا نام بھی معرف القرآن ہی ہے. سیرت مصطفیٰ تو تذکرہ کیے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. التعلیق الصبیح بھی ان کی ایک عربی میں شرح ہے حدیث پر، مشکات المصابیح پر. اور بڑے ان کے ائمہ اساتذہ ہیں، خلیل احمد سہارنپوری صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب اور شبیر احمد عثمانی، ان کے اساتذہ، ان لوگوں سے انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. بہرحال نسب کے بارے میں جاننا ضروری ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسأة في الأثر. کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اپنے نسب سکھایا کرو، جس کے ذریعے وہ تمہارے رشتوں کو صلہ رحمی کریں. رحم کے معنی تو ویسے بچہ دانی ہوتی ہے، جس کے ذریعے رشتے جڑتے ہیں. تو اپنے نسبی رشتوں سے اچھا معاملہ کریں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانوں میں تعلق محبت پیدا ہوتا ہے، اور اس سے آپس میں مال میں کثرت ہوتی ہے، اس میں زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے فوائد آپ نے گنوائے، ترمذی کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارکہ یہاں ہے. ایسے اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے، اس کی برکات ہوں گی انشاءاللہ تعالی. فرمایا آپ کا شجرہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک تو آپ نے اپنے نسب کے بارے میں، کہ انبیاء کا نسب تو سب کا محفوظ ہوتا ہے، اس طور پر کہ ان میں کبھی بھی کوئی ایسا شخص، ایسا مرد یا عورت نہیں گزرتی کہ جو بدکاری کی طرف مائل ہوئی ہو، گناہ کی طرف، ایسے گناہ کی طرف مائل ہوئی ہو کہ جس سے نسب پہ طعن کیا جا سکتا ہو. تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ارشاد ہے کہ میں باعتبار حسب نسب تم سب سے افضل اور بہتر ہوں.
میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں ہوا، سب نکاح ہی تھا۔ تو اسی لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم کو اس کی ایک قرات لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ شرافت والے، سب سے زیادہ پاک باز اور نیک، تو تمام جو آپ کے سلسلے میں لوگ گزرے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، مائیں بھی اور باپ بھی، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات تھے، سب عفیف اور پاک تھے، کوئی بھی فرد ان میں زنا میں کبھی ملوث نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی ہے اس شجرہ مبارکہ کی۔ بہرحال آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، معدن بن عدنان یا معد بن عدنان، یہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کتابوں میں بھی ہر جگہ محفوظ ہے۔ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ جو نسب بیان کیا جاتا ہے وہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب النسابون، نسب والوں نے غلط فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادنان تک رک جاتے اپنا نسب بیان فرماتے ہوئے کہ اس کے اوپر کا نسب کہیں لکھا ہوا نہیں، آپ نے نہیں بیان فرمایا، صحیح روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو آیت ہے قرآن کی سورہ ابراہیم کی، وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کے آگے کا علم نہیں ہے۔ کسی نے امام مالک سے سوال کیا رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی شخص کا نسب کوئی شخص اگر اپنا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچانا چاہے تو فرماتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام تک پہنچانے کے بارے میں، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ اس کو کس نے اس بات کی خبر دی۔ تو بہرحال یعنی یہاں تک کا سلسلہ ٹھیک ہے۔ عدنان جو ہے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، تو یہ میں نے انگریزی میں بھی اس کو اس طرح لکھ دیا کہ کسی کو اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو یہاں یہ والدہ کا نسب حضرت آمینہ، ان کے والد وہب، ان کے والد عبد مناف اور ان کے والد زہرہ، اور ادھر عبداللہ ان کے والد عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف اور قصی، تو یہ یعنی یہاں یہ دونوں کلاب کی جو دونوں ہیں بیٹے زہرہ اور قصی، یہ یہاں پر کلاب پر مل جاتے ہیں۔ یہاں کلاب پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دو بیٹے الگ ہو کے ایک طرف آمینہ اور ایک طرف عبداللہ، تو یہاں اس طرح یہ لوگ الگ ہوئے ہیں۔ زہرہ یہ عبد مناف کے جو والد ہیں، اور ادھر عبد مناف کے والد قصی، یہ دونوں کلاب کے صاحبزادے ہیں۔ تو کلاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ ان کا نسب آ کے مل جاتا ہے، اور پھر وہ اوپر تک چلتا ہے۔ عدنان سب سے پہلے عدنان ہے، یہ قیدار بن اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو قیدار ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ عدنان، معد، ربیہ، خزیم اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا کرو۔ اور معد ہے ان کے بعد بڑے جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ کی اور مقابلے میں گزری، ہر لڑائی میں بہت ہی کامیاب رہے۔ ابو نزار ان کی کنیت تھی، ان کے بیٹے کا نام نزار ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معد ابن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر ارمیہ بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معد ابن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معد کی صلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوگا، یعنی آخری نبی پیدا ہوں گے، اس وقت وہی کیا گیا۔ تو بہرحال یہ حضرت ارمیہ جو نبی ہیں
जरमाया उनको कहते हैं। ये अदनान को अपने माद इब्न अदनान को अपने साथ लेकर बुराक पर सवार हुए शाम में पहुंचे। वहां उन्होंने बनी इसराइल में रहकर वही नशोनुमा पाई, और इसी वजह से उलमाए अहले किताब के नजदीक माद इब्न अदनान का नसब भी मारूफ है, वो उनको जानते हैं। और इनके बाद फिर निजार है, नजर से मुश्तक है, जिसके मायने कलील के हैं। ये अपने जमाने के यकता रोजगार थे, बहुत खास सिफात अपने अंदर रखते थे, और जब वो पैदा हुए, अल्लामा सुहेली फरमाते कि उनकी पेशानी नूर मोहम्मदी से चमक रही थी। बाप ये देखकर बेहद मसरूर हुए और खुशी में दावत की और कहा कि ये सब कुछ इस मौलूद के हक के मुकाबले में तो बहुत ही कलील है, इसलिए इसका नाम निजार रखा। और बात कहते हैं कि निजार के एक मायने नहीफ के भी होते हैं। जब उर्दू में भी दुबला पतला कमजोर लड़का होता है, बच्चा होता है, तो उसको कहते हैं बड़ा नहीफ और निजार है, तो ये भी एक मायने इसके है। और वो शायद उनका जिस्म कमजोर वगैरह रहा था इब्तिदान, तो इसलिए उनको ऐसे कहा जाता था। मदीना मुनव्वरा में इनकी कब्र मुबारक है, जातुल जैश के करीब। मुदर है इनके पास, इनका नाम अमर था, अबू इलियास कुनियत, इसलिए कि इनके साहिबजादे इलियास हैं। ये मुदर मादिर से मुश्तक है, जिसके मायने तुर्श, इसलिए कि खट्टी चीजें इनको जरा पसंद थी, इसलिए इनका नाम मुदर मशहूर हो गया। बड़ी हिकमत की बातें किया करते थे और आवाज बहुत खूबसूरत थी, बहुत खुश अलहान थे। ऊंटों को रेगिस्तानों में जब चलाया जाता था तो ये इन्होंने इजाद की है, ये हुदी खानी। हुदी खानी ये खास लय में अंदाज से पढ़ा जाता था रेगिस्तानों में, ताकि ऊंटों को उससे जरा एक जोश मिले और ऊंट जरा स्पीड पकड़े, तेज चले। ये इन्हीं की इजाद है, इनका तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुदर को बुरा मत कहो, वो मुसलमान था। इनके बाद इलियास है, ये वो नबी इलियास नहीं है, जाहिर बात है वो तो बहुत ऊपर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी ऊपर शजरा नसब में आएंगे, लेकिन ये दूसरे हैं। इन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह की तरफ हदी भेजने का सिलसिला शुरू किया। हदी कहते हैं कुर्बानी का जानवर जो हज के मौके पर ले जाया जाता है, उसको वहां भेज दिया करते थे, तो हरम तक पहुंचा कर वहां ज़बह करना, ये इनकी सुन्नत है, इनका तरीका, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। कहा जाता है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से तलबिया अपनी पुश्त में महसूस किया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इनकी पुश्त में होते हुए जब ये तलबिया पढ़ते थे तो साथ गोया वो आपके शरीक होते थे। वल्लाहु आलम, बहरहाल ये रिवायत कोई मजबूत नहीं है। उनके बाद मुदरिका है, इनका नाम भी अम्र था, बाद रिवायतों से पता चलता है इनका नाम आमिर था, और मुदरिका उनका लक़ब था। हर किस्म की इज्जत और शरफ और रफत उन्होंने पा लिया था, तो मुदरिक वो जो कि पा ले, तो उन्होंने पा ली थी वो सारी चीजें, इसलिए उनको मुदरिका कहा जाता था। इनके बाद खुजैमा है, ये भी मिल्लत इब्राहिमी पर इनका इंतकाल हुआ, जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं। उनके बाद किनाना है, ये अरब में बहुत बड़े जलील कदर समझे जाते थे, इल्म फजल इनका बहुत मशहूर मारूफ था, लोग उनकी ज़ियारत करने के लिए मुस्तकिल सफर किया करते थे, उनसे मिलने आते थे। उनके बाद नदर, नदर के मायने है चेहरे का तरोताजा होना, रौनक वाला होना। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान सूरह क़ियामा में फरमाते कि उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे। इनका नाम कैस था। इनके बाद मालिक है इनके बेटे, और उनकी कुनियत अबुल हारिस है, इसलिए कि उनके एक बेटे का नाम हारिस था। फहर उनके बाद है। इन फहर के बारे में ख्याल है कि इनको कुरैश कहा जाता था, इनका लक़ब कुरैश था, और बाद ये कहते कि इनका नाम कुरैश था, फहर इनका लक़ब था। बहरहाल इन्हीं की औलाद को फिर कुरैशी कहने लगे। तो जो लोग फहर की औलाद से हो उनको कुरैशी, और जो इनकी औलाद से ना हो, इनके भाई औरों की औलाद से हो, तो उनको किनानी कह देते हैं। और कुरैश की वजह ये बयान की जाती है कि ये एक बहरी जानवर का नाम है जो अपनी कुव्वत की वजह से सब जानवरों पर गालिब रहता है। समंदरी एक जानवर है जो जानवरों को चाहता है खा लेता है, जब चाहता है खा लेता है, मगर उसको कोई नहीं खा सकता। और ये इसलिए कहा जाता है कि कुरैश अपनी शजाअत, अपनी बहादुरी में बेमिसल थे, हर एक पर गालिब रहते थे, कभी मगलूब नहीं होते थे, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। बहरहाल
تو اس جانور کے لیے کبھی کبھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ وقریش هی التي تسكن البحر بها سمیت قریش قریشا تأكل الغث والسمین ولا تترك لذي الجناحين ریشا، کہ قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ وہ جانور جو دبلے پتلے اور موٹے ہر قسم کے جانوروں کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پر تک نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح کے اشعار ہیں جس سے قریش کے معنی کا تھوڑا سا تعین ہوتا ہے۔ حافظ عینی نے، علامہ بدر الدین عینی نے قریش کو قریش کہنے کی کوئی 15 وجوہات لکھی ہیں، ان کی جو شرح ہے بخاری شریف کی۔ ان کے بعد کعب ہے۔ کعب یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو جمعے کے دن جمع کیا، یہ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے، آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی نے بنائی، ان کو سکھاتے، ان کو نصیحتیں کرتے، صلح رحمی کی ترغیب دیتے، اور فرماتے کہ میرے اولاد میں ایک نبی ہوگا، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کی اتباع کرنا، اور خود بھی کہتے کہ اگر میں ہوتا تو ضرور ان کی اعانت کرتا اور مدد کرتا۔ اس سے پہلے جمعے کو یوم العروبہ کہتے تھے، اور جمعہ جمع کرنے کی وجہ سے کہ اس میں قریش کے تمام لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جانے لگا۔ ان کے بعد مرہ ہے۔ مرہ کے معنی تلخی ہوتے ہیں، جو شخص بہت بہادر اور شجاع ہو اس کو عرب مرہ کہتے ہیں، کہ اتنا سخت، بہت شدید بہادر ہے کہ اپنے دشمنوں کے معاملے میں یہ بہت تلخ ہے، بہت سخت ہے، اور یہ مبالغے کی وجہ سے مرہ اس میں ہاں لگا، یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ مبالغے کی تا ہے، یعنی ہاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ انصاری، نہیں طلحہ ابن عبید اللہ غالباً، یہ دونوں بھی انہی کی نسل سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں، مرہ کے خاندان سے۔ ان کے بعد کلاب ہے، کلب کی جمع۔ ایک اعرابی نے پوچھا کہ تم کیسے لوگوں کے اپنے خاندان کے لوگوں کے نام کلب رکھتے ہو، اپنے بچوں کو کلب یعنی کتا کہتے ہو، ذئب یعنی بھیڑیے کے نام رکھتے ہو، بھیڑیا، ابن ابی ذئب یا ذئب، تو اس قسم کے برے نام کیوں رکھتے ہو؟ اور اپنے غلاموں کو اچھے نام دیتے، مرزوق جس کو رزق دیا گیا، رباح جو نفع پانے والا ہو، غلاموں کے نام بڑے اچھے معنی والے رکھتے ہو اور اپنی اولاد کے نام اچھے نہیں رکھتے۔ تو ابو رقیش اعرابی نے جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں اور غلاموں کے نام ہمارے لیے، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے ہم رکھتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہے، اس لیے ان کے نام ہم یہ تجویز کرتے ہیں تاکہ دشمن ان کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے۔ بہرحال ان کا نام حکیم یا بعض روایتوں سے ملتا عروہ یا مہذب تھا، مختلف اقوال ہیں۔ شکار کے بہت شوقین تھے، شکاری کتے بھی جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ ان کے بعد قصی ہے، یہ جمع کرنے والے تھے، قریش کے تمام متفرق قبائل کو، گروہوں کو جو الگ الگ بکھر گئے تھے، ادھر ادھر رہتے تھے، کوئی اس جگہ آباد تھا، کوئی پہاڑ میں رہتا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں، تو قصی نے ان سب کو جمع کر کے مکہ کے دامن میں، مکہ کے ارد گرد بسا لیا تھا، سب ساتھ مل کے ادھر رہنے لگے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا نام مجمع ہے، جمع کرنے والے، مجمع جمع کرنے والے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے کہ قصی کا نام زید تھا، یعنی اپنے استاد امام شافعی کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ قصی کا نام زید تھا۔ یہ بڑے حکیم اور دانا تھے، ان کے کلمات حکمت نقل بھی کیے گئے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ جو لئیم اور کمینے کا اکرام کرے وہ خود بھی اس کے لوم یعنی کمینے پن میں شریک ہے، یعنی جو اس قابل نہیں کہ اس کا اکرام کیا جائے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ذلیل اور رسوا انسان اگر ایسی حرکتیں کرتا ہو تو اس کا اکرام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے، جتنی اوقات ہے اس سے اوپر بڑھ کے اگر طلب کرے گا تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے بیٹوں کو اسی طرح سے منع فرماتے شراب پینے سے، کہتے تھے کہ وہ ذہن کو خراب کرتی ہے، گو بدن میں کوئی چستی آ جائے اس سے۔ اور یہ قصی ان کا بڑا ایک مقام تھا، ان کو اقتدار بھی بہت حاصل تھا، لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے مجلس مشاورت بھی قائم کی جس میں بڑے بڑے اہم مشورے ہوا کرتے تھے، نکاح اور ازدواجی اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا، تجارت کے لیے قافلہ جو بھی روانہ کیا جاتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا، سفر سے واپس آتے تو پہلے دار الندوہ میں آ کے اترتے، گویا کہ وہاں کا ایک حکومت کا پارلیمان یا حکومت کا جو مین سٹنگ ہال ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، مین مرکز ہوتا تھا۔
حجابت، سقایت، رفادہ، دارالندوہ اور لوا وغیرہ یہ سب قصی نے ہی شروع کیا. یہ سب کے جتنے بھی اس طرح کے مناصب ہیں یہ سب انہوں نے اختیار کیے اور اس کے سب کے تنہا علمبردار ہوتے تھے. وہ بڑی بڑی خدمات یہ خود انجام دیا کرتے تھے، بڑے ذمہ دار آدمی تھے. اس کے اور بہت سارے قریش کے بہت سارے اور مناصب ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں کریں گے کہ قریش میں کون کون سے خاص خاص خدمات تھیں، کون کون سی آپ کہہ لیجئے کہ منسٹریز تھیں، اور کون کون سا قریش کا قبیلہ ان کا انچارج رہا شروع سے، تاکہ اس سے ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں اور مدد ملے. اور ان کے بعد عبد مناف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کا نام امام عبد مناف کا نام مغیرہ تھا. یہ بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحا کہا جاتا تھا، یعنی مدینہ بطحا کا مکہ مدینہ یہ جو ہے پورا اس علاقے کا چاند. اور ان کے والد یا ان کے بیٹے جو ہیں جو یعنی عبداللہ، عبد المطلب اور پھر ان کے اوپر یہ ہاشم. امام مالک اور امام شافعی فرماتے کہ ہاشم کا نام عمر تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. حشمہ کے معنی ہوتے ہیں چورا کرنے والا، وہ جو روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے سرید جیسا بنا دیں اور کھلائے، ان کو کہتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ انہوں نے ایسا کیا، مکہ والوں پہ بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. دسترخوان بہت وسیع تھا، جو آ جائے اس کے لیے اس کو کھلاتے تھے. اور آپ کے نور نبوت آپ کے چہرے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی سے نمایاں چمکتا محسوس ہوتا تھا. تو علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل جو شاہ روم تھے، انہوں نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے آپ کی زوجیت میں دینا پسند کرتا ہوں، آپ یہاں آ جائیے تاکہ آپ کا نکاح کیا جائے. ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ نور نبوت چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چل جائے. اور ہاشم اس وقت یہ بالکل سمجھدار بھی تھے اور اتنا شعور رکھتے تھے کہ یہ عربوں کی اپنی ایک خاص ہے صورت، یہ اللہ کا کرم ہے ان پر. اور 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اتنا شعور وہ اتنی سی عمر میں رکھتے تھے. اسی طریقے سے جو رحلت الشتاء والصیف ہے، جس کا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ قریش میں تذکرہ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ کا تجارت کا قافلہ یہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے. یہ 2 بزنس انہوں نے شروع کیے کہ یہاں اگر آپ دیکھیے مکہ سے اوپر اگر جائیں نارتھ کی طرف تو سردی کا زمانہ ہوگا، سرد علاقے ہوں گے تو مشکل ہوگی، تو گرمیوں میں اوپر جاتے تھے. تو اوپر آپ کو سیریا نظر آ رہا ہے، الیپو سیریا، تو سیریا یعنی شام، اس طرف سردیوں میں جو ہے وہ گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے تاکہ آسانی ہو، اور گرمیوں میں نیچے یمن کی طرف جاتے تھے. تو رحلت الشتاء والصیف، سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر، سردیوں میں گرم علاقے میں اور گرمیوں میں سرد علاقے میں. تو یہ سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر جو ہے اس کا سلسلہ بھی ہاشم نے ہی ایجاد کیا تاکہ مکہ والوں کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ان کے یہاں تو کچھ اگتا تھا نہیں، وہاں تو ڈیزرٹ ہے سارا، ریگستان. تو مختلف اوقات میں پھر کیا یہ کہ یمن اور حبشہ والوں سے، شام والوں سے سب سے رابطہ تعلق قائم کر کے ان کو ہدایت ہدیے وغیرہ دیتے تھے، اور ان سے تعلق بنانے کے بعد یہ کرتے تھے کہ اب ہمارے قافلے معمون رہیں گے. اور راستے والوں میں کرتے تھے کہ جتنے اور قبیلے تھے قریش کے، ان سب سے تعلق بنا کے جگہ جگہ اپنی چوکیاں اس طرح سے قائم کر لیں تاکہ راستے میں عام لوٹ مار وغیرہ نہ ہو، تجارت ان کی بالکل معمول طریقے سے ہو جائے. یہ معاہدے وغیرہ کر کے سب قافلے والوں سے سیٹنگ کر کے، دوستی کر کے، کانٹریکٹس بنا کے اطمینان وہاں پہ پورا پھیلا دیا. یہ اللہ نے ان سے کام لیا. اسی کی طرف اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں، تذکرہ فرماتے کہ وہ تم یاد کرو کہ اللہ نے یہ اس کی رحمت سے تھی کہ اس نے تمہارے لیے سفر آسان کر دیا، رحلت الشتاء والصیف. تو اب چاہیے کہ اس رب بیت کی، کعبے کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھلایا بھوک میں اور تمہیں امن دیا خوف میں. اسی طرح جب حجاج حج کے زمانے میں آتے تو ہاشم ان کو گوشت، روٹی، ستو وغیرہ، کھجور یہ سب ملا کے کھلاتے، زمزم پلاتے. مینا مزدلفہ میں بھی اس کا اہتمام فرماتے. تو امیہ بن عبد الشمس، یہ اب ان کا جو نسب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا امیہ یہ ان کے رشتہ دار، اور عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم ہے اور ایک عبد الشمس ہے. عبد الشمس کے جو بیٹے ہیں امیہ، اور ادھر
عبد المطلب. تو یہ امیہ بڑے تھے، تو انہیں یہ چچا کی اپنی محنت جو تھی اس کی بنیاد پر یہ بھی بہت سخی تھے، بہت محنت کرتے تھے، لیکن ہاشم بہت آگے تھے ان سے. چنانچہ ایک فطری طور پر یہ اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود بھی چونکہ ہاشم کو مقابلہ نہ کر پاتے تھے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا ان سے ایک آ جاتا ہے خاندانی ایک جو ہلکا پھلکا رائیولری اس کو کہہ لیجیے ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا. بہرحال اس طریقے سے ان کا معاملہ ہوا، اور بنی امیہ یہ جو ہے یہ سلسلہ جس میں حضرت عثمان ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت ابو سفیان ہے، یہ سارے لوگ ہمارے صحابہ کرام یہ اس خاندان سے ہیں. اور عبد المطلب، عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا سلسلہ آل محمد کا چلا. تو یہ دو ابتدائی اس زمانے کی ہلکی ہلکی سی جو رائیولری ہے وہ بعد میں کچھ نہ کچھ ابھری، اس کے حالات آگے آئیں گے تفصیل سے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو یہ ایک جذبہ تھا اس زمانے میں، یعنی ایک پازیٹیو کمپٹیشن میں کہ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم بھی اتنا کر رہے ہیں، ہم لیکن جو ہے وہ اس طرح نہیں کر پاتے باوجود اتنا مال لٹانے کے. تو بس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان ڈالتے ہیں. بہرحال یہ ہاشم جو ہے بہت سخی تھے، بہت زبردست شخص تھے. ایک دفعہ تجارت کرنے کے لیے جب سفر پہ تھے تو مدینہ منورہ میں ٹھہرے، وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی، بہت حسین و جمیل تھی، بڑی شرافت ان پہ نظر آتی تھی، بہت باحیا. تو پوچھا کہ بھئی یہ کسی کی منکوحہ ہے یا کنواری ہے؟ پتہ چلا کہ بھئی یہ اسیحہ بن جلاح کی منکوحہ ہے، جس سے ان کے دو بیٹے امر و معبد پیدا ہو چکے تھے، لیکن اسیحہ نے ان کو اب طلاق دے دی. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ طلاق دے دی تو انہوں نے پھر ان سے رشتے کا پیغام دیا کہ بھئی ان پہ تو بڑی نسبی شرافت ہے، اچھے اخلاق ہیں. اور یہی انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاشم بہت اعلیٰ اخلاق والے لوگوں میں سے ہیں، اور معروف بھی تھے مکہ کے بعد مدینہ میں بھی اور آس پاس کے قبائل میں بھی، علاقوں میں بھی. تو بہرحال وہ نکاح انہوں نے قبول کیا. ان عورت کا نام، ان خاتون کا نام سلمہ بنت عمر ہے، جو بنی نجار سے ہے. تو یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک اوپر کے سلسلے میں ننیال ہو گیا. نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے، اور قبیلہ خزرج وغیرہ کے لوگ بھی آئے تھے اس میں، اور بڑی دعوت تھی. ان کے بعد ہاشم نکاح کر کے فارغ ہوئے، کچھ عرصے وہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے آگے دوبارہ چلے، شام کی طرف روانہ ہوئے. تو اب اس عرصے میں وہاں بیمار بھی پڑے، غزہ موجودہ فلسطین کا علاقہ، یہاں وہ بیمار پڑے اور انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے، بھی مدفون ہے. اب یہاں سلمہ جو ہے ان سے ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے عبد المطلب پیدا ہوئے، جن کا نام اصل میں تو شیبہ تھا، اور شیبہ اس لیے تھا کہ ان کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے. تو شیب سفید بال والوں کو کہتے ہیں، بوڑھے کو کہتے ہیں، تو ایسے کہہ دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں وہ عبد المطلب بنے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے جو آپ سے متعلق ہو اس سے محبت پیدا فرما دے. جو ادائیں ہیں آپ کی ان سے محبت عطا فرما دے. جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے محبت عطا فرما دے. اور جن چیزوں سے آپ کو بغض و عناد ہے، جو آپ کو ناپسند ہے، ان سے ہمیں بھی بغض و عناد ہو جائے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عمل اور اتباع کے ساتھ اللہ نصیب فرما دے کہ یہی مومن کی معراج ہے. قولوا قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم.